اگر آپ سے اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچائی کوئی نقصان، آپ سے روک دے کسی نقصان کو، تو کوئی اس کو کھولنے والا نہیں مگر وہی، اور اگر آپ سے خیر کو روک دے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ اللہ غالب ہے اپنے تمام بندوں پر، اور وہ حکمت والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ آپ ان سے، ایمان والوں سے، کافروں سے، تمام انسانوں سے یہ بات فرما دیجئے کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی بڑے دن کے عذاب سے خوف آتا ہے۔ یہ بات عرض کی تھی کہ تمام انبیاء معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کو ہمیشہ محفوظ رکھتا ہے، اور گناہ خود اس سے بھاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی نبوت سے پہلے کی زندگی کو بھی بالکل محفوظ اور پاکیزہ رکھا ہے، بعد والی زندگی کو بھی۔ ان سے تو کسی قسم کے گناہ کے سرزد ہونے کا تصور بھی نہیں ہے، خیال بھی نہیں ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اللہ کے اتنی مقرب، جو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں اور تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں، وہ بھی یہ فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کہلوا رہے ہیں کہ آپ بھی نافرمانی کریں گے تو پھر میرا بڑے دن کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو باقی ہم لوگوں کو اس سے زیادہ خوف کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ جن کے اندر گناہوں کے جذبات موجود ہیں اور گناہوں کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مزید اظہار فرمایا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعلان تھا کہ ساری مخلوق پر اللہ کو غلبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو اپنی رضا والے کام چاہیے، جو کرتا ہے اللہ کے ہاں وہ مقرب ہے۔ آگے اسی مضمون کو مزید بیان فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ تمسک پکڑنے کو بھی کہتے ہیں، اس کا دو معنی آتے ہیں۔ اس کا معنی کسی کو پہنچانا یا کسی سے روکنا۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی شر، کوئی نقصان، کوئی تکلیف آج اللہ کی طرف سے پہنچے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی اس کو ختم کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کو ختم کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی صحت اور بیماری، فراخی اور تنگی، پریشانی اور خوشحالی، یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ یہاں یہ مضمون سمجھائے، فلا کاشف لہ الا ہو، اس کو کھولنے والا، ہٹانے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر آپ کو کوئی اچھی چیز پہنچے، کوئی اللہ کی طرف سے نعمت پہنچے، کوئی صحت پہنچے، کوئی فراخی پہنچے، تو فرمایا فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے پہلے مفسرین نے یہاں عبارت فرمایا کہ عبارت یہاں محذوف ہے، فَلَا رَدَّ لَهُ غَيْرَهُ، کہ اللہ کا غیر اس کو نہیں ٹال سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو خیر پہنچانا چاہے تو کوئی بھی اس کو دور نہیں کر سکتا۔ یہ روایت فتوح الغیب میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی۔ اسی طرح مسند احمد میں ہے، اور تفسیر روح المعانی میں یہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا، آپ سواری پر آگے تھے، میں پیچھے بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، او لڑکے۔ میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب مانگنا ہو اللہ سے مانگ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد طلب کرنی ہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کر۔ اور اس کے بعد پھر یہ بات فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے فیصلہ کر لیا کسی خیر کا،
سارے کے سارے تجھے نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے لکھا ہوگا، اور اگر سارے کے سارے تجھے خیر پہنچانا چاہیں اور اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ نہیں تو تجھے خیر نہیں پہنچا سکتے سوائے اسی کے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا۔ اس لیے یہاں ہمیں جو سبق دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ خیر اور شر، بیماری اور صحت، سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے اور اللہ کے فیصلے کے علاوہ نہیں انسان کے پاس پہنچتا۔ تو اس وجہ سے مدد طلب کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ سے کریں۔ یہ جو مدد کا معاملہ ہے اس میں مدد دو طرح کی ہے، ایک مدد تحت الاسباب اور ایک ہے فوق الاسباب۔ تحت الاسباب کا مطلب یہ ہے کہ کسی سبب کے تحت کسی سے مطالبہ کرنا کہ آپ میرا تعاون کریں، یہ انسانوں اور مخلوق سے اس طرح کا تعاون مانگنا جائز ہے۔ جس طرح کوئی آدمی وزن نہیں اٹھا سکتا، دوسرے کو کہتا ہے کہ میرے سے اٹھوا لے، سر پر رکھا لے، گاڑی پر رکھوا لے، یا ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے دوسرے کو کہتا ہے مجھے بڑی بھوک لگ رہی ہے مجھے کھانا کھلا دے، یا ایک آدمی کی جیب خالی ہے اس کو ضرورت پڑ گئی وہ کہتا ہے میرا علاج کرا دے۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں جو تحت الاسباب ہیں۔ تحت الاسباب ایک دوسرے کا تعاون جائز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ فرمایا جو کسی مسلمان کے کسی تکلیف کو دور کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشکل تکلیفوں میں اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ جو آدمی کسی دوسرے کے کام میں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے کام میں ہوگا۔ یہ ہے تحت الاسباب۔ فوق الاسباب کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اسباب سے ہٹ کر کسی سے مدد طلب کرنا۔ مثلا کسی انسان کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ کہتا ہے دیوار کو کہ مجھے کھانا کھلا۔ اب دیوار سے یہ مطالبہ فوق الاسباب ہے کیونکہ ہمارے اصول جو زندگی کے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، یہ اس سے اوپر ایک چیز کا مطالبہ کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اصول قانون سے اوپر ہے۔ تو اس طرح کا اگر کسی زندہ سے یا کسی مردہ سے یا کسی بت سے یا کسی درخت سے کسی چیز سے بھی کسی فرشتے سے مطالبہ کرے کہ میری اس طرح کی مدد کر، یہ شرک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے سخت روکا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اسی استعانت کا ذکر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جب مدد طلب کرنی ہو اللہ سے مدد طلب کر، وہ اس طرح کی مدد ہے۔ ایک آدمی گٹھا لے کے کھڑا ہے اور کسی کو بھی نہیں کہتا کہ میرے سے اٹھوا لے، اور یوں کر کے کھڑا ہے یا اللہ یہ میرے سر پر رکھوا دے، تو اللہ تعالیٰ نے فوق الاسباب مدد اپنے ذمہ لے رکھی ہے، تحت الاسباب اپنے ذمہ نہیں لی۔ وہاں اسباب اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ تو وہاں کسی ساتھی سے کہنا پڑے گا کہ میرے سر پر رکھوا دے، البتہ اللہ سے یہ مانگے یا اللہ کوئی ایسا ساتھی بھیج دے جو میرے ساتھ اس طرح کا تعاون کرے۔ تو اس طرح کی مدد اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے جو فوق الاسباب ہو۔ تحت الاسباب یہ بندوں سے مطالبہ کر سکتے ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوح الغیب کے اندر اس روایت کو نقل کرنے کے بعد یہ بات فرمائی کہ ایمان والے کو چاہیے کہ اس حدیث کو مضبوطی سے پکڑے کہ جب سوال کرنا ہو اللہ سے کرے، جب مدد طلب کرنی ہو اللہ تعالیٰ سے کرے، ایسی صورت میں کسی اور سے تعاون مانگنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ ذاتی ایسی ہے جو ہر بندے پر ساری مخلوق پر اس کو غلبہ حاصل ہے۔ روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کسی آدمی بلکہ آپ نے سوال فرمایا کسی سے مَاللَّهُ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو آگے سے انہوں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری مخلوق آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تجلی ہے، اور آپ نے پانچوں انگلیاں یوں کر کے بتائی کہ عرش نے ساری مخلوق کو یوں گھیرا ہوا ہے، جس طرح قبہ ہوتا ہے یوں گھیرا ہوا ہے ساری مخلوق کو، اور اللہ تعالیٰ تجلی اللہ تعالیٰ کی عرش کے اوپر ہے، اور عرش اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ نے پھر فرمایا جس طرح نیا کجاوا ہو اس پر بھار لادا جائے تو وہ کجاوا اس کے اندر چیخ کی آواز آتی ہے، چڑچڑاہٹ کی آواز ہوتی ہے، جب اللہ کی تجلی عرش پر پڑتی ہے تو عرش بھی ایسے اس کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ ایسے اس کے اندر سے آواز آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اتنا کنٹرول اور قبضہ ہے مخلوق پر کہ ذرے سے ذرہ بھی، کوئی باریک سے باریک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول سے اور اس کے علم سے اور اس کی نظر سے غیب نہیں ہے۔
اور اسی طرح بڑی سے بڑی مخلوق اس کے حکم سے باہر نہیں ہے، سب کچھ اس کے قبضہ میں ہے۔ تو وہ ایسی ذات جو ہر بندے کو ہر وقت دیکھ رہی ہے، جان رہی ہے، جب وہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے، تو براہ راست اللہ سے رابطہ اور تعلق جوڑنا چاہیے۔ وہو الحکیم الخبیر، اور وہ حکمت والا ہے اور ہر ایک کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس میں ہمیں سبق یہ دیا کہ اگر میرے اوپر حالات ہیں، میرے اوپر بیماری ہے، کوئی مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہم اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کریں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے سے مانگے، لیکن فیصلہ اللہ حکمت کے ساتھ کرے گا۔ میں جو چاہوں کہ میں بھی اسی طرح اڑوں جس طرح فلاں اڑ رہا ہے آسمان پر، تو یہ اللہ کے علم میں ہے کہ میرا اڑنا میرے لیے نقصان دہ ہے یا خیر ہے، اس کا اڑنا اس کے لیے نقصان دہ یا خیر ہے۔ میرے لیے اللہ نے جو فیصلہ فرمایا مجھے اس پر 100% راضی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے علم میں ہے کہ میرے لیے یہی خیر ہے۔ میں اگر اڑوں ممکن ہے کہ میں فرعون بن جاؤں وقت کا اور میں ظالم بن جاؤں، یا کم از کم یہ ہے کہ میں قیامت کے دن اس کا حساب ہی نہ دے سکوں، میں پکڑا جاؤں۔ تو اس لیے اللہ کے سارے فیصلے خیر پر اور حکمت پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رضا بالقضاء کا مقام بھی نصیب فرمائے اور اپنے ساتھ تعلق اور قرب کا مقام بھی نصیب فرمائے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچائے بِضُرٍّ کوئی تکلیف پریشانی، فلا کاشف لہ نہیں ہے اس کو ہٹانے والا، الا ہوا مگر وہی اللہ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اگر پہنچائے آپ کو بخیر کوئی خیر خوشی، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ اور اسی کو غلبہ حاصل ہے، فوق عبادہ اپنے بندوں کے اوپر۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ اور وہ حکمت والا ہے، الخبیر ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔